میری ساس مجھ سے زبردستی سیکس کرواتی تھی. میرا ایک نجائز بچہ بھی تھا جو میں نے میڈیسن کھا کے ضائع کروا دیا. یعنی کہ آپ کی ساس، سگی ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، وہ غلط کام کرواتی رہی ہے آپ سے؟ جی جی، وہ غلط کام کرواتی رہی ہے مجھ سے، اور میرے خاوند کو بھی اس بات کا علم تھا. کوئی بھی بندہ آتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ زنا کرتا ہے کتنے پیسے دیتا تھا؟ یہی 1000-1500. شادی پسند کی ہوئی تھی اور آج میں پچھتا رہی ہوں کہ مجھے استعمال کیا گیا. کسی کے گھر لے گئی تو مجھے کہتی صفائی وغیرہ کا کام کرنا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے. جب میں ادھر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں غلط کام کرواتے ہیں. میں ادھر رونے لگ پڑی. میں نے کہا میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری ساسو ماں ہو کے مجھ سے غلط کام کروائیں گی. وہ پہلے بھی کرتی تھی آپ کو لگتا ہے، یا بعد میں صرف آپ سے کروانے لگی؟ نہیں نہیں، پہلے بھی کرتی تھی. کوئی اور لڑکیاں تھیں ان کے پاس؟ جی ہیں، کتنی؟ کافی زیادہ ہیں. یہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب مجھے لے کے گئی ادھر کافی لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے. تو کتنا عرصہ وہاں پہ آپ نے کام کیا یہ غلط؟ میں نے ادھر تقریباً 2 ماہ کام کیے ہیں. اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم تجھے ہاتھوں سے تو لے کے نہیں آئے ہیں، تو خود ہی آئی ہے. اب ہم جیسے کہیں گے اب تجھے ویسا کرنا پڑے گا. یعنی کہ ایک دبدبے کے ساتھ آپ کو وہاں پہ استعمال کیا گیا؟ جی، استعمال کیا گیا. اور مجھے دھمکی دیتی تھی اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے ڈیورس دلوا دوں گی. السلام علیکم، آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو اپنی ساس سے تنگ آ کر آج اس کیمرے کے سامنے بیٹھی ہیں. ان کی ساس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آج یہ کس حالت میں ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں یہ میڈیا کے سامنے آئی ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. مجھے بتائیے گا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیوں آج یہاں پہ بیٹھی ہیں؟ آج میں ادھر اس وجہ سے بیٹھی ہوں کہ جو میری ساسو ماں ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے آج میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوں. کیونکہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، کہ وہ مجھے برے کاموں پہ لگاتی تھی. یعنی کہ آپ نے پسند کی شادی کی ان کے بیٹے کے ساتھ. یہ پہلے یہ بتائیں کہ شادی ہوئی کیسے، آپ کا لڑکے کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا، تھوڑا یہ بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. میری پسند کی شادی ہوئی تھی، بس وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، اوپر رہتے تھے، تو بس ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تو ہم نے بھاگ کے شادی کر لی. تو جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرنے لگی اور مجھے غلط کاموں پہ لگاتی تھی. تو میں نے کہا میں تو غلط کام نہیں کر سکتی، تو جس کی وجہ سے وہ مجھے مارتی پیٹتی تھی. چھت آپ مطلب وہ اوپر رہتے تھے، آپ نیچے رہتے تھے؟ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، آپ نے بھاگ کے شادی کی. بھاگ کے جب شادی کی پھر آپ واپس اسی گھر میں آ کے رہے؟ نہیں، ہم ادھر مطلب کہ اکاڑا چلے گئے تھے. ادھر جا کے ہم نے شادی کی تھی، کورٹ میرج. اور پھر اپنی ساسو ماں کے گھر گئے تھے تو مطلب تھوڑے دن پڑے تھے جب ان لوگوں نے مجھے یہ کاموں پہ مطلب کہ لے کے گئی تھی. ادھر کسی کے گھر لے گئی تو مجھے کہتی صفائی وغیرہ کا کام کرنا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے. حالات دیکھ کر پھر میں نے جی مطلب کہ ان کو ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ساسو میں تو چلو ایک اگر مجھے ہنر دے رہی ہیں، کام دے رہی ہیں گھر کے روزگار کے لیے تو میں کر لیتی ہوں. جی ایسی بات ہے. تو جب میں ادھر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں غلط کام کرواتے ہیں. میں ادھر رونے لگ پڑی. میں نے کہا میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری ساسو ماں ہو کے مجھ سے غلط کام کروائیں گی. آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا، یعنی کہ شادی آپ نے جب کر لی آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ساسو ماں اس طرح ہے؟ یعنی کہ آپ وہ پہلے بھی کرتی تھی آپ کو لگتا ہے، یا بعد میں صرف آپ سے کروانے لگی؟ نہیں، پہلے بھی کرتی تھی. کیونکہ جب مجھے پتہ چلا تو پھر پہلے بھی کرتی ہوں گی، کرواتی بھی ہوں گی، خود بھی کرتی ہیں. کوئی اور لڑکیاں تھیں ان کے پاس؟ جی ہیں، کتنی؟ کافی زیادہ ہیں. یہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب مجھے لے کے گئی ادھر کافی لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے. تو مطلب کہ کافی ادھر بیٹھے ہوئے تھے جو ایسے کام کرتے تھے، الگ الگ روم تھے. تو جب میں نے دیکھا اور مجھے اچھا نہیں لگا. یعنی کہ غلط کام کس طرح کے غلط کام ہو رہے تھے، کھل کے بتائیں ناظرین کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. وہ یہ کروا رہے تھے کہ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ زنا کرواتے ہیں، غلط کام کروا کے ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ کام کروائے جاتے تھے ادھر. یعنی کہ آپ کی ساس، سگی ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، وہ غلط کام کرواتی رہی ہے آپ سے؟ جی وہ غلط کام کرواتی رہی ہیں مجھ سے. وہاں پہ سٹل اور بھی لڑکیاں تھیں؟ جی کافی لڑکیاں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے اڈے چلانے کے لیے پوری طاقت ہوتی ہے، پیچھے بھی ایک اسٹرانگ چیزیں مطلب بندے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں کہہ لیں کہ، تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہے؟ جی
اس طرح ہی. مطلب ان کا کوئی اور ساتھ دے رہا تھا پیچھے سے، کوئی طاقتور انسان؟ ہاں وہ ایک آنٹی تھی جو مطلب کہ سب سے بڑی تھی، جو مطلب کہ لڑکیاں بلواتی تھی، یہ کام کرواتی تھی، اور ان کے ساتھ مطلب کہ کنیکٹ تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ میری دوست کی بیٹی ہے جس کو میں لے کے آ رہی ہوں، تو آپ نے ان سے یہ کام کروانا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا. یعنی کہ آپ کا پتہ ہے کہ دوست کی بیٹی ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بہو ہے؟ ہاں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بہو ہے، یہ میرے بیٹے کی مطلب کہ بیگم ہے. دیکھ لیں ناظرین، ایک غلط کام کروانے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بولوں گی یہ میری بہو ہے تو میں بے شک غلط ہوں، میں مزید غلط ہو جاؤں گی. وہ اپنے منہ کے اوپر تھوکنا نہیں چاہتی تھی، اس نے ایک جھوٹ بولا ہے کہ یہ میری دوست کی بیٹی ہے، اس کو بھی پہ لگاؤ، کام پہ لگاؤ. تو کتنا عرصہ وہاں پہ آپ نے کام کیا یہ غلط؟ میں نے ادھر تقریباً 2 ماہ کام کیے ہیں. بس یہ چاہتی تھی کہ میں بس پیسہ کماؤں، اس سے پیسہ کماؤں، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم تجھے ہاتھوں سے تو لے کے نہیں آئے ہیں، تو خود ہی آئی ہے، اب ہم جیسے کہیں گے اب تجھے ویسا کرنا پڑے گا. یعنی کہ ایک دبدبے کے ساتھ آپ کو وہاں پہ استعمال کیا گیا؟ جی استعمال کیا گیا، اور مجھے دھمکی دیتی تھی اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے ڈیورس دلوا دوں گی تیرے میاں سے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کام سے ڈیورس بہتر تھی؟ یہ تو بہتر تھی، لیکن میں نے پسند کی شادی کی تھی، میں ڈرتی تھی کہ میرے گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے تھے، جس وجہ سے میں ان کے ڈر سے مطلب کہ یہ کام شروع کرنے لگی. آپ کے ہسبینڈ کو پتہ تھا کہ اس کی ماں اس طرح کرتی ہے، یا اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کام کر رہی ہیں؟ اس کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ لاہور میں کام کرتے تھے، تو جب ان کو اس کی امی نے کال کی کہ تمہاری بیگم تو ادھر سے پھر بھاگ کے جا رہی ہے، اس نے بلکہ میرا ساتھ دینے کی بجائے میری بات نہیں سنی اور اپنی امی کے پیچھے لگ کے کہہ رہا ہے اس کا یہی کام ہے، اس کو جانے دیں. یعنی کہ جب وہ پسند کی شادی کر رہا تھا، ناظرین امیجن کریں، جب وہ پسند کی شادی کر رہا تھا، کورٹ میرج کر رہا تھا، تب اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ غلط ہے؟ تب یہ اچھی بھی تھی، تب یہ پیاری بھی تھی، تب یہ خوبصورت بھی تھی، تب یہ اس کو پسند بھی تھی، تب وہ اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتا تھا، مرنا بھی چاہتا تھا. لیکن آج جب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی بیگم، اس کی ماں یہ کام کرتے ہیں مل کے، تو اس نے اپنی بیگم کو غلط ٹھہرایا ہے، اپنی بیوی کو غلط ٹھہرایا ہے، اپنی ماں کو نہیں کچھ کہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہی ایسے غلط. تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ نے بھی پسند کی شادی کی اس کے ساتھ اور اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا آپ کے اوپر؟ دکھ تو ہوتا ہے، کافی دکھ ہوتا ہے. اس دن روئی بھی بہت تھی. پھر اس کے بعد میں نے ان کو کال کی تھی، میں نے بتایا تھا، کہہ رہا نہیں میری امی نے جو بولا ہے وہ صحیح بول رہی ہے. میں نے کہا نہیں آپ کی امی غلط ہیں، صحیح ہے. اور ان لوگوں نے یہ مجھے کام کرنے کے لیے کہا اور میں نے ان کو منع کر دی ہے. اور ان لوگوں نے، میں آپ کے پاس آ رہی تھی لاہور، اور ان لوگوں نے نہیں آنے دیا، اور اندر مجھے مطلب کمرے میں بند کر کے مارا، اتنا زیادہ مارا، اور باہر بھی نہیں آنے دیا، اور کہہ رہی تھی کہ یہ بھاگ کے جا رہی ہے. بھاگ کے جا رہی ہے. دیکھ لیں ناظرین کتنا بڑا الزام، ایک معصوم لڑکی کو پیار کے جھانسے میں پھنسا کر. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو اپنے پیار میں پھنسا کے اس کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے نکاح کیا ہے؟ نہیں مجھے ایسا کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے اپنا چہرہ تو کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھے معلوم کہ یہ ایسے ہیں یا اس کی ماں ایسی ہیں، یا مطلب کہ یہ ایسے میرا ساتھ نہیں دیں گے، اپنی امی کا ساتھ دیں گے. تو آپ کے والدین کہاں پہ ہیں؟ بہن بھائی کہاں پہ ہیں؟ کوئی ہے پیچھے؟ میرے والدین بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن میں نے پسند کی شادی کی ہے، میرا اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے رہا. کوئی ساتھ نہیں دے رہا؟ جی بتایا ہے ان کو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، بھاگ کے شادی کی ہے، آج پچھتا رہی ہوں، مجھے اپنا لیں، میں آپ کا خون ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بتایا ہے ان کو؟ ہاں میں نے بتایا ہے، میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے، ابو سے بھی مانگی ہے، امی سے بھی مانگی ہے، بڑے بھائی سے بھی مانگی ہے. جو بڑے بھائی ہیں وہ کافی بوڑھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے اپناتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. غلطی اس کی بھی نہیں ہے، پیار کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، محبت کو بنایا ہے، ہوتا ہے، لیکن اگر غلط انسان سے ہو جائے تو اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑتا ہے، آپ کو در بدر ہونا پڑتا ہے، آپ کو نکالا جاتا ہے دھکے دے کے. اب بہن بھائی ساتھ نہیں دیں گے، ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی عزت پہ وار کر کے آئی ہے. میں ان کے والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بیٹی ہے، آپ کا خون ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کریں، درگزر کریں. ہو سکتا ہے اگر کسی اور غلط ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ مزید تکلیف میں، مزید اپنی زندگی خراب کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کی ساس جو کام کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب
اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں وہاں پہ مشکل ہیں, وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے کہ ان کو زبردستی جس طرح آپ کو پھنسا کے کام کروا رہے ہیں ان کو بھی ویسے کروا رہے ہیں؟ ان کی بھی مجبوری ہوگی, ان کو بھی زبردستی کروا رہے ہوں گے, یہ تو پتہ نہیں ہے. لیکن جب مجھے لے کے گئے تو مجھے تو یہی لگا کہ آپ کو یہ بتایا کہ صفائی کرنی ہے, صفائی وغیرہ برتن وغیرہ. میں نے کہا محنت میں کون سا مہینہ ہے, تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. حالات ہی ایسے تھے تو جس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی. میں نے کہا چلیں امی کوئی بات نہیں, میں نا آپ کے ساتھ دوں گی, صحیح ہے. اگر جب میں آگے گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ادھر تو زنا کروایا جاتا ہے, برے کام کروائے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے میں نے ان کو منع کر دیا اور کمرے میں الگ لے کے گئی. اور کہہ رہی تھی کہ تو نے میری ادھر عزت نہیں رکھی. میں نے کہا آپ کی میں نے ادھر عزت کیا نہیں رکھی. میں نے کہا میری بات سنیں, میں ادھر کوئی کام نہیں کروں گی, اور مجھے جو سا آپ کام کہیں گی میں کر لوں گی, لیکن یہ کام میں نہیں کرنے والی. اور ادھر اس نے مجھے دھمکی دے دی یہی کہ میں ڈیورس دلوا دوں گی, یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. آپ ڈیورس کے ڈر سے یہ کام کرتی رہی؟ جی جی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے؟ جی بہت زیادہ ہوتا ہے. کتنے پیسے لیتے تھے وہاں پہ, مطلب ایک لڑکی کو استعمال کرنے کے؟ کوئی بھی درندہ آتا ہے, شخص آتا ہے, کتنے پیسے دیتا تھا؟ پیسے کون سے پیسے ہوتے ہیں, بس اب عزت سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ادھر یہی ہوتا ہے 1000 لے لیا, 1500 لے لیا, حد 500 تک بھی ہو جاتا ہے. شرم آتی ہے یہ بات کرنے میں کہ ایسے کام ادھر ہوتے تھے. ایسے کام ہوتے تھے. اس سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے بدقسمتی کی ہمارے معاشرے کی, کہ وہاں پہ مرد جاتے تھے اس کام کے لیے, مرد بھی جاتے تھے. اگر مردوں کی یہ لذت ختم ہو جائے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا دھندا اوپن ہوگا, کھلے گا, اس طرح کا کام ہوگا. تو ہمارے اندر کی خامیاں جو ہیں ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ کہاں پہ رہ رہی ہیں, کس کے ساتھ رہ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ اب میں اپنی کزن کے پاس جوہٹون رہ رہی ہوں, جو ابھی فی الحال میرا ساتھ دے رہی ہیں. تو ابھی ادھر میں جاب کر رہی ہوں, جاب سے آئی ہوں. میں نے کیا کہتے ہیں, اب میں نے وائٹ وردی پہنی ہوئی ہے, 2 گھنٹے کی چھٹی لے کے آئی تھی ادھر. تو میں نے یہ سب کافی دیر چپ بیٹھی رہی, پھر مجھے لگا کہ مجھے یہ نا بتانا ہی پڑے گا, بتانا چاہیے کہ تاکہ لوگ اس سے اویئر ہوں. ہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا برا سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ. اپنے جیسی نوجوان لڑکیوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی پسند کی شادی نہ کرے, اور جیسے ان کے ماں باپ کہیں ویسے ہی کرے. ہاں بالکل ویسے ہی کریں, کیونکہ ایک تکلیف سے گزر کے بیٹھی ہے. پسند کی شادی نہ کریں, حرج نہیں ہے, کرنا چاہیے دیکھ بھال کے. ماں باپ کو بتائیں, ماں باپ اگر انوالو ہوں گے تو ہو سکتا ہے مے بی کم چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو. لیکن جب آپ بھاگ کے پسند کی شادی کریں گے تو پھر اس طرح آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. ان کی ساس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, ان کے ساتھ غلط کام کرواتی رہی, زنا کرواتی رہی, 1000 کے عوض وہ اپنی بہو کو بیچتی رہی. اس کے خاوند کو بھی پتہ تھا کہ یہ سیکس کرواتی ہے, اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کرواتی ہے. وہ خاموش رہا, اس نے کہا ٹھیک ہے بس پیسے آ رہے ہیں, صحیح ہے, چلتا ہے, دھندا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. آج یہ پچھتا رہی ہیں, کیا کہنا چاہو گے اپنی ساس کے بارے میں؟ میں اپنی ساس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اس نے میرے ساتھ کروایا, صحیح ہے کہ وہ اللہ سے پائے گی, میں تو کچھ کر نہیں سکتی اس کا, تو ان کو اللہ ہی پوچھیں گے. میری یہی دعا ہے بس. یعنی کہ آج آپ کے دل سے وہ بد دعائیں نکل رہی ہیں کہ جس طرح آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی اس طرح ہو. جی جی یہی میں کہنا چاہوں گی کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا, اس کی بھی بیٹی ہیں, جوان بیٹی ہیں, وہ بھی دیکھ ہی لیں گی جب ان کی بھی شادی آگے ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح کے اگر کوئی لڑکی دھندا کرواتی ہے, سیکس کرواتی ہے, زنا کرواتی ہے, تو ناجائز اولاد بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے کہ اس طرح کے مطلب بچہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ یہی جو کہ بس یہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں, سیکس کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہی بس حمل ٹھہر جائے, تو جن کی وجہ سے ناجائز بچہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے؟ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, لیکن میں نے وہ میڈیسن کھا لی. میڈیسن کھا لی. دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا. میڈیسن سے اندر کے ہارمون خراب ہوتے ہیں. بعد میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھی شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا نہیں ہو سکتے. تو اس سے بچیں. اویئرنیس ہے آپ کے لیے, یہ میسیج ہے آپ کے لیے. یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے, یہ ان کی ریئل سٹوری تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, یقین کریں آپ. لیکن یہ منہ پھیر کے بیٹھی اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, اور وہ اپنا چہرہ دکھانا بھی نہیں چاہتی. مناسب بھی نہیں لگتا کہ ان کا چہرہ دکھایا جائے, کیونکہ ایک اس طرح کی ان کے ساتھ مطلب گزری ہے جو وہ تکلیف اپنی بیان کر دی ہے تاکہ اور لڑکیاں بچ سکیں.
تو میری گزارش ہے جتنی بھی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، وہ اس سے سبق سیکھیں. پسند کی شادی اگر کرنی بھی ہے ماں باپ کو بتائیں، وہ دیکھیں کہ جا کے اگر اچھا ہے تو کر لیں، ادروائز آپ بھی اپنی عزت کا خیال رکھیں. اس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ملا ہوگا. مجھے اجازت دیں اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں گے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تاکہ اور لوگ بھی سیکھ سکیں. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.